حجاز کے کسی علاقے میں ایک خاموش اور تاریک رات تھی۔ یہ ذی الحج کے مہینے کی رات ہوگی۔ ہر سمت خاموشی اور سکوت چھائی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام گہری نیند میں تھے کہ آپ کو ایک خواب آیا کہ جس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آپ علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ گھبرا کر اٹھ گئے اور آپ پر خوف کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ بالکل ایسا ہی خواب آپ کو کئی دنوں سے مسلسل آ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اب یقین ہو چکا تھا کہ اللہ رب العزت انہیں کسی بڑے امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسی سخت آزمائش تھی کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے وہم و گمان میں بھی نہ لا سکتا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا یہ واقعہ کیا تھا، اور اس واقعے میں چھپا انسانیت کے لیے کیا عظیم پیغام ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند مرتبے پر فائز کیا تھا، اسی طرح انہیں بڑی کٹھن منزلوں سے بھی گزرنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی آزمائشوں سے گزارا، جس میں آپ ثابت قدم رہے اور ان آزمائشوں میں پورا اتر کر تمام ادیان، مذاہب اور امتوں کے امام کہلائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی آپ کی چچا زاد بی بی سارہ سے ہوئی تھی، لیکن کئی سال گزرنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بی بی سارہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ نبوی مشن اور توحید کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک جانشین کی سخت ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشورہ دیا آپ ان کی ایک کنیز سے شادی کر لیں تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ آپ نے ان کی ایک کنیز جن کا نام ہاجرہ تھا ان سے نکاح کر لیا۔ چنانچہ بی بی سارہ سے ایک صالح اولاد کی پیدائش ہوئی، جس کا نام آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی، اور آپ نے اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت دعائیں اور التجا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت ہی ناز و نیاز سے پالا تھا اور ان سے بے پناہ محبت تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو عرب کے گرم صحرا کے درمیان چھوڑ دیں، لہٰذا آپ نے اسماعیل علیہ السلام اور بی بی ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ دیا، جہاں آپ ہمیشہ شام سے آیا کرتے اور اپنی بیوی بچوں سے مل کر واپس چلے جاتے۔ اس طرح 13 سال کا طویل عرصہ گزر گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ کی مقدس فضاؤں میں آب زمزم پی کر اور بی بی ہاجرہ کی آغوش میں تربیت پا کر خوبصورت جوان کی شکل میں کچھ بڑے ہو گئے تھے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کا ارادہ کیا۔ آپ کو مسلسل 3 دن تک یہ خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ آپ پر واضح وحی آ گئی کہ آپ اپنے جس اولاد کو اس قدر محبت کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی بڑا امتحان تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ آپ کو بڑھاپے میں اولاد جیسی نعمت ملی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام اب کچھ بڑے ہو رہے تھے اور ابھی جوانی میں قدم رکھنے والے تھے، اور اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ بڑھاپے میں والد کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹا سکے، لہٰذا عین اسی وقت انہیں ذبح کرنے کا حکم ملا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے بے حد محبت تھی، اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت نہ تھی۔ اللہ کا جو بھی حکم تھا انہیں پورا کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل کو مضبوط رکھا اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے اس خواب کے متعلق بتایا اور کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، سو تم سوچو تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ کی مشیت میں سے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ لہٰذا اگلی صبح آپ بی بی ہاجرہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر خوشبو لگاؤ اور تیار کرو۔ سیدہ ہاجرہ نے ایسا ہی کیا اور انہیں تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل دیے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان ملعون نے آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ہاجرہ، آپ کو معلوم ہے
کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر لے؟ شیطان بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ بی بی ہاجرہ نے کہا، اے شخص، یہ خدا کا حکم ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسے ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا، تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں؟ تو شیطان نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر اللہ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ آپ فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے اسے دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان ملعون، میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا۔ اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجی کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر پہنچے اور آپ کو لیٹنے کی ہدایت دی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، میں پیشانی کے بل لیٹ جاتا ہوں تاکہ آپ کا چہرہ مجھے نظر نہ آئے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ جب آپ مجھے ذبح کر رہے ہوں تو میری محبت اللہ کی محبت پر غالب نہ آ جائے۔ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشورے پر عمل کیا، اور جب اسماعیل علیہ السلام لیٹ گئے تو آپ نے تیزدار چھری کو اپنے لخت جگر کے گلے پر پھیر دیا۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے باغات میں پلے خوبصورت سفید رنگ کے مینڈے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح سے فارغ ہو کر جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو حیرت زدہ رہ گئے۔ بیٹے کی جگہ ایک حسین مینڈا ذبح ہوا پڑا تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اس اثنا میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی جان بخش دی۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت و فرما برداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خود سپردی اور صبر کی ایک مثال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ چھری اپنے اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی، جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تقریباً 4000 سال گزر گئے، لیکن یہود و نصارہ اور مسلمان، ہر امت کے لوگ باپ بیٹے کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں، جو بندگی کے اس جذبے کی ایک مثال ہے۔ پیارے دوستو، ہر سال امت مسلمہ سنت ابراہیمی پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور ذوالحج کے مہینے میں قربانی کرتے ہیں۔